سورہ زمر آیت نمبر 53، اور اس کو آیت رحمت بھی بولا جاتا ہے۔ آج میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے علم نافع عطا فرمائے اور مقدس کلام کو صحیح سمجھنے اور صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مشرکین حاضر ہوئے، عرض کی کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ کا دین حق ہے، اور جو کتاب آپ لے کر کے آئے ہیں وہ کتاب بھی بالکل سچی ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ کے دین کی حقانیت ہم سمجھ پائے ہیں، لیکن ہم نے تو کفار و مشرکین کے ساتھ بڑی معصیتیں کی ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے یا توبہ کی نیت سے حاضر ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں کی آغوش میں کیسے لے لیتا ہے۔ بس خدا کی رحمت کو پیار آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت مبارکہ نازل فرما دی اپنے محبوب پاک پر۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں میرے بندے ہیں، اور میرے ان بندوں سے اور تمام امت کے بندوں سے کہہ دو، قیامت تک جتنے لوگ آنے والے سب سے کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، گناہوں میں زندگی گزاری ہے، معصیتوں میں نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہے، لیکن وہ توبہ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، رب کے حضور سر رکھ دیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر انہیں اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت آغوش پھیلائے ہوئے ان کا انتظار کر رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیں گی، خدا کی قدرت ان کو ایسے سنبھالے گی کہ زندگی میں کبھی نہیں گریں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ مولا اگر رحمتوں سے نا امید ہوئے تو سوال ہی دراصل یہ غلط ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہوئے تو، سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافرین ہی نا مراد ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی رحمت کی کوئی امید ہوتی نہیں ہے۔ وہ ان کا تھوڑا کھیت میں نقصان ہو جائے وہ پھانسی کھا لیتے ہیں، ان کے کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اپنے اوپر آگ پیٹرول ڈال کے آگ لگا لیتے ہیں، اللہ کی ذات پر انہیں بھروسہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، پھر چاہے ان کی فیکٹری جل جائے، ان کے کھیت میں آگ لگ جائے، پوری فصل برباد ہو جائے، اولاد ساتھ چھوڑ جائے، پھر بھی وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھ سے کچھ لیا ہے تو اس سے بہتر رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے پلان کیا ہوا ہے۔ اگر رب نے آج مجھ سے کچھ لے لیا ہے تو دیا ہوا اسی کا تاج لے لیا، تو کوئی شکوہ شکایت نہیں، رب دے تب بھی بہتر ہے، رب نہ دے تب بھی بہتر ہے، وہ رب بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ وہ جانتا ہے بندہ کہ اگر مجھ سے یہاں پر میری اولاد لے لی نا تو رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ وہ بندہ جانتا ہے کہ اگر میری کھیتی خراب ہو گئی ہے، اولے پڑ گئے، یا کوئی آپدہ اس طرح کی آ گئی، آسمانی بلا کوئی نازل ہو گئی، یا آگ لگ گئی، کچھ بھی کھیتی میں ہو گیا، پھر وہ پھانسی کے پھندے میں نہیں لٹکتا، اس کھیتی میں، اس کھیت میں، اس جنگل میں لگے ہوئے درخت کی شاخ پر، وہ پھانسی کے پھندے پر نہیں لٹکتا ہے۔ فیکٹری میں آگ لگ جائے، فیکٹری میں نقصان ہو جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو کسی تالے کے اندر بند کر کے وہ آگ کی لپٹوں کا شکار نہیں بنتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رب نے مجھے یہاں لیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ یا تو وہاں مجھے عطا فرمائے گا، یا پھر یہاں بھی اس نے میرے لیے کچھ بہتر پلان کیا ہوا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا، اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اللہ فرماتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، تم چاہتے ہو یہ چیزیں ہماری ہو جائیں، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ تو کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں بہت سارا مال، بہت ساری جائیداد، اور ایک بلڈنگ ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، وہ ہمارے لیے ہونی چاہیے، لیکن یہ رب بہتر جانتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا نہیں فرماتا، وہ رب بہتر فیصلے کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بندہ تائب ہو کر کے میری رحمتوں کا طلبگار بن کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو محبوب انہیں مجدہ جاں فضا سنا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کیوں نہ ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جو تائب ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اور کس طرح کر دیتا اس کو گناہوں سے پاک و صاف فرما کر کے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ تائب ہو کر کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے شرمسار ہو کر کے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے اور رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ گناہوں سے ایسا پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی بالکل شروع سے چلنے لگتی ہے، پھر اس کا دل نمازوں میں لگنے لگتا ہے، پھر اس کا دل جو ہے نا خوش ہوتا ہے، وہ چھوٹے لوگوں سے بھی محبت سے بات کرتا ہے، کسی میں فرق نہیں کرتا، جات برادری کی بات نہیں کرتا، وہ پکش پات نہیں کرتا، وہ ہمیشہ انصاف کی اور حق کی بات کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے نا وہ پاکیزہ ہو گیا ہوتا ہے، اور پاکیزہ بھی کسی انسان نے نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے اس کے دل کو اس کے دل کے گناہ دھو دیے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا انہو هو الغفور الرحیم، اللہ فرماتا اللہ کی تو شان یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی آئے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا، اور صرف اتنا ہی نہیں، هو الرحیم، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور بڑا مہربان کرنے والا، بڑا مہربان ہے، مہربانی بھی فرماتا، رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اس آیت کریمہ کا آپ پیار دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے۔ ہوتا ہے نا جب باپ اپنے بچے کو مطلب اس کے فیوچر کے ڈیسائیڈ کے لیے لگتا ہے کہ میرے بچہ کا مستقبل اچھا ہونا چاہیے، اسکول بھیج رہا، مدرسہ بھیج رہا، بچہ نہیں جا رہا، تو پھر باپ نے ڈراتا ہے، اگر تو نہیں گیا نا تو پھر تجھے میں مزدوری پہ لگا دوں گا، اگر تو نہیں گیا تو تجھ سے گھاس کھدواؤں گا، اگر تو نہیں گیا تو تجھ سے یہ کراؤں گا وہ کراؤں گا اور ایسا ہو جائے گا، باپ ڈراتا ہے۔ کیا باپ کرواتا ہے؟ نہیں، باپ نہیں کرواتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اس کا پیار کرنے کا انداز آپ دیکھیں نا، رب تبارک و تعالیٰ حالانکہ وہ تو رب ہے جی، حاکم ہے، وہ تو کہے ہو جا تو ہو جائے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسا تو نہیں جی کہ اس کی ستائیں ختم ہو جائیں گی معاذ اللہ، اس کی حکومت معاذ اللہ کوئی مٹانے والا اس کائنات کے اندر ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں، تو رب تو جو چاہے کر دے، لیکن رب کا پیار دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، میرے اور اپنے رب کی جانب لوٹ آؤ، میرے رب میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور میری بارگاہ میں سر کو جھکا دو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ مطلب اس کو میں دوسرے طریقے سے میں اپنی زبان میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں پریشانیاں ہوں، غم ہوں، دکھ ہوں، تکلیف ہوں، کہاں ہونا ہے؟ میری بارگاہ میں آ جانا ہے۔ کیوں آ جانا؟ کیونکہ ملک الناس، اس لیے آ جانا کہ میں تمام لوگوں کا بادشاہ ہوں۔ بھئی جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم بڑے کے پاس جاتے ہیں نا، اور پھر اگر حاکم میں وقت سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو سبحان اللہ بولے جی پردھان منتری صاحب سے اپنی پریشانی کا حل ہم رکھیں گے، وہی ہماری پریشانی کا حل کریں گے، اپنی شکایتوں سے کریں گے پردھان منتری جی سے۔ اور پردھان منتری کی شان یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر کچھ بھی اس کے حکم کے آگے ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر بھی دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پردھان منتری کر بھی دیتا ہے۔ اور وہ رب فرما رہا ہے جب مشکل آ کر کے گھیر لیں، اولاد نہیں ہوتی ہے، کاروبار نہیں چلتے ہیں، زمانہ تمہیں ٹکرا رہا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، میرے پاس آ جاؤ، میری بارگاہ میں سر جھکا دو، میری بارگاہ میں سر جھکا دو۔ لیکن یاد رکھنا اگر مصیبت آن پڑی نا سر پہ، کیا مصیبت ہے؟ وہ قیامت ہے۔ اگر مصیبت آن پڑی، موت آ گئی، اس نے آغوش میں لے لیا موت نے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا، پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا، میرے حکم کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک میرا حکم نہ ہو نہ کوئی نبی مدد کر سکتا، نہ کوئی ولی مدد کر سکتا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، آج تو سہارا بن جاتے ہیں، ڈھال بن جاتے ہیں، حمایت کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا جو کچھ کرنا ہے یہاں پر آ کر کے کر لو، اور سنو اگر میری بارگاہ میں جھک گئے، مجھ سے مانگ لیا، میری بارگاہ میں رجوع کر لیا، پھر تمہیں نہ تو باپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی، نہ بھائی کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ رب تمہارے پاس آئیں گے، کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے مدد مانگیں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقے میں ان کی مدد بھی فرمائے گا۔ دیکھا نہیں آپ نے بریلی کے اندر اعلیٰ حضرت کو، بغداد کے اندر غوث اعظم کو، اجمیر میں خواجہ غریب نواز پور کلیئر میں صابر کلیری کو، اور سیکری شریف کی سرزمین پر قاری عبداللطیف اور ان کے شہزادے قاری لطف الرحمن صاحب قبلہ علی مرام کو دیکھا نہیں آپ نے؟ ان کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے، مولا تعالیٰ ان کے صدقے مجھے اولاد عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ میرا تجربہ ہے جی، جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ میرا کام بگڑا ہوا چلا دے، اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے۔ تو جب بندہ رب کے حضور حاضر ہو جائے اور اپنا پورا سب کچھ رب کے حضور لوٹا دے، تو رب تبارک و تعالیٰ پر اس پر اپنی عنایت نازل فرماتا، اپنی رحمت نازل فرماتا،
اور پھر اس کو ایسا بنا لیتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ویسا کر دیا کرتا ہے۔